الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، پچھلے جمعہ آپ نے واقعات کربلا کے چند واقعات آپ نے سماعت فرمائے تھے، اور امید ہے کہ 10 محرم الحرام یا 9 محرم الحرام کو بھی آپ نے داستان کربلا کے واقعات اپنے علماء سے سنے ہوں گے۔ آج میں چند باتیں آپ کے سامنے اور چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، لیکن کسی باطل کے آگے اپنے سر کو نہ جھکایا، کسی فعل بد کی طرف اپنا جھکاؤ نہ کیا کہ مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی برا کام اور مذموم کام سرزد ہو جائے، اپنی جان قربان کر لینا گوارا کیا، لیکن کسی غیر اور کسی باطل کے آگے اپنے سر کو نہ جھکایا۔ ہم سب امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہم امت محمدیہ کے مسلمان کیا، اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو غیر مسلم بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، غیر مسلم ہو، جتنے لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب حقیقت کا پتہ چلے گا تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم مسلمان کیا بلکہ ہر لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ کون اس محبت میں فرما برداری کرتا ہے اور کون امام حسین کی محبت میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، کون امام حسین کی محبت میں کردار حسین پر عمل کرتا ہے اور کون امام حسین کی محبت کی آڑ میں یزیدیوں کا کردار اپناتا ہے۔ سوال بس یہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں خرافات کی ایک حد پار کی جاتی ہے، ایک مذاق بنایا جاتا ہے، دین اسلام کی دھچیاں سراسر اڑائی جاتی ہیں۔ لوگوں کو سمجھانے کے باوجود بھی ہمارا اور آپ کا دل اتنا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی بات امام حسین یزیدیوں کو سمجھا رہے تھے کہ مجھے پہچانو میں نواسہ رسول ہوں، حالانکہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ وہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ عمرو بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی رسول تھے، سعد ابن ابی وقاص، لیکن انہی کا بیٹا عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں جس نے سب سے پہلا تیر چلایا تھا، وہ ایک جنتی صحابی رسول کا بیٹا تھا، عمرو بن سعد۔ امام حسین ان کو بتا رہے تھے کہ میں نواسہ رسول ہوں، میرے نبی کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس طرح اپنے آپ کو امام حسین سے ٹکرا کر اپنے آپ کو واصل جہنم کر لیا۔ آج بھی لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بچوں، امام حسین کے دشمنوں میں اور یزیدیوں والا عمل مت کرو، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے بڑوں کے چکر میں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، اور اس طرح کی خرافات میں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے برابر کوشش کر رہے ہیں اور برابر اسی طرح عمل پیرا ہیں۔ ہم کب سمجھیں گے اور کب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے؟ ابھی میں بہت دنوں سے میرا دل رو رہا تھا کہ آخر یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگا کر 6 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو۔ دولے کی رسم و رواج کے چکر میں ہم اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہے ہیں؟
ابھی ایک دن میں گزر رہا تھا، میرے سامنے سے یہ دولے والے لوگ آ رہے تھے، ابھی ایسا لگا کہ مجھے کچر دیا جائے گا اور میری گاڑی کو بھی توڑ مروڑ دیا جائے گا۔ یہ ہم بھوکے شیطان کی طرح، یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام تو وہ مذہب تھا، وہ دین تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنی جان دے دیتے تھے اور کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ جب امام محمد کو دیکھا تھا لوگوں نے، یہودیوں نے کہا جب یہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو ان کا سردار، ان کا نبی بڑے محمد کیسے ہوں گے؟ وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اسلام کا کردار تھا۔ ہم نے اپنے عمل سے اسلام کی بالکل امیج کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں تحقیق کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اس دولے کی رسم کہاں سے آئی۔ آپ سنیں، غور سے سنیں۔ میں آپ کا کوئی دشمن تو ہوں نہیں کہ آپ سے میری برسوں سے دشمنی چل رہی ہے، میرے باپ دادا کی لڑائی آپ سے چل رہی ہے۔ میرا کیا رکھا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو اچھائی کے راستے پر لانے سے اور برائی کے راستے سے روکنے سے میرا آپ کا کیا تعلق ہے؟ بلکہ میرا فریضہ ہے اللہ کی جانب سے کہ میں حق بات کو آپ کی تلقین کروں اور برائی سے روکوں۔ بس وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کی توفیق میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اور آپ نے کربلا کے واقعے سے یہ دیکھا کہ حر بن یزید جو سب سے پہلے امام پاک کا لشکر روکنے کے لیے آیا تھا، وہی کربلا کے میدان میں حر بن یزید 10 محرم الحرام کو لشکر امام حسین میں شامل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہتا ہے، جسے توفیق دینا چاہتا ہے تو شیر کے منہ سے بھی اسے نکال کر ایمان کی شعاعیں روشن کر دیتا ہے، اور جسے توفیق نہیں دیتا اگرچہ وہ کعبے کے سائے میں ہوتا ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو ہمیشہ اپنے رب کی فرما برداری میں رہے اور توفیق الہی سے اپنے رب کو محروم نہ کریں۔ یہ کیوں آج دھولا اٹھاتے ہیں لوگ؟ آپ جانتے ہیں، اپنی تحقیق کریں۔ جتنے لوگوں سے پوچھا جائے گا سارے یہی کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا، ایک زمانے سے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کا دور نہیں، نالج ہمارے اندر نہیں۔ آپ اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ آج سے تقریباً 274 سال پہلے، کتنے سال؟ 274 سال پہلے، 1750 میں، آج سے تقریباً 274 سال پہلے، یعنی قریب 250 سال پہلے، ہم جس اسٹیٹ میں، اتر پردیش، اسی یو پی کی اسٹیٹ میں ایک شہر ہے، شہر باندہ، آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا۔ یو پی کا ایک شہر ہے، شہر باندہ، وہاں کا ایک ہندو تھا جس کا نام ہے جنپت راؤ۔ ابھی آپ نے سنا کہ امام حسین سے ہر انسان محبت کرتا ہے۔ آپ کے تعلق میں بھی کوئی غیر مسلم ہوگا تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو یو پی کے شہر باندہ کا ایک ہندو تھا جس کا نام جنپت راؤ تھا۔ یہ باندہ کا بہت بڑا آدمی تھا، بہت دبنگ آدمی تھا، بہت روسا میں بہت مالدار آدمی تھا، امام حسین سے محبت کرتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، اس کو ثابت کیا جائے، لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ یہ ایک ہندو جنپت راؤ بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے، لوگوں کو دکھایا جائے۔ چونکہ میں تو غیر مسلم ہوں، میں ہندو ہوں، میں نماز تو پڑھ سکتا نہیں، میں روزہ رکھ سکتا نہیں، میں امام حسین نے جو کام کیا ہے اس پر عمل تو نہیں کر سکتا، میں ہندو ہوں۔ چنانچہ وہ مالدار تھا، اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور اس کو دولہے کی شکل اختیار کی اور اس کو ایک نال دے دیا، کہا تمہیں دولہا بننا ہے، اور اس طرح گلی کوچوں میں آگ لگائی گئی اور اس طرح دولہا بنا کر اس کو آگ پر کدایا گیا اور یا حسین حسین زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، اور اس طرح اپنی محبت کی علامت کا ثبوت اس نے پیش کیا، دیکھو میں بھی امام حسین سے محبت کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے امام حسین کی محبت دکھانا پوزیٹو طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور ایک ہوتا ہے امام حسین کی محبت دکھانا غلط طریقے سے، نگیٹو طریقے سے۔ اب یہی رسم جنپت راؤ کی چلتے 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 ہمارے شہر بنارس میں آ گئی۔ کچھ لوگوں کو اس کو جھوٹ لگتا ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے، آپ گوگل پر بھی جا کے اس کی ہسٹری پڑھیں، شہر باندہ کی تاریخ پڑھیں، بڑے بڑے لائبریری میں جا کر ہسٹری نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جھوٹ نہیں، بلکہ دولہے کی اگر ابتدا ہوئی ہے، اس کی ایجاد ہوئی ہے تو وہی جنپت راؤ سے ہوئی ہے۔
کیا یہ اسلام تھا کہ آج ہم دولہے کو بنا کر آگ پر کودے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے آنکھ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. کوئی آپ کو ایک تماچا مار دے تو آپ کا خون اندر سے لال ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اپنے آنکھ کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. یہ کیسے آپ انسان ہیں جانوروں کی طرح کہ آپ آنکھ پر دوڑ رہے ہیں، اپنے پیروں کو خراب کر رہے ہیں، اس میں چھالا پڑنا، تکلیف دے رہے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں. ارے یہ تو سیدہ زینب کی بددعا تھی کہ تم ہاتھ پیٹتے رہو، کچلتے رہو، اپنے آپ کو مارتے رہو، لیکن میرے بابا حسین تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ بددعا تو سیدہ زینب کی تھی. تم مسلمان ہو، تم کہاں کس طریقے پر چلے گئے ہو؟ تم کس طرح کے حسینی ہو کہ آج تم بھی اسی طرح کردار سیدہ زینب کی بددعاؤں کی آڑ میں اپنے آپ کو زندگی گزار رہے ہو؟ یہ کیسی حسینیت ہے کہ حسین کا ہم نے نام بھی لگایا، نعرہ بھی لگایا، ہماری زبان بھی ناپاک، ہماری زبان سے گالی گلوج بھی، مار پیٹ بھی، لڑائی جھگڑا بھی، بدتمیزیاں بھی، اور اس طرح کی خرافات میں بھی. 10 محرم الحرام، 9 محرم الحرام، 7 محرم الحرام امام حسین بھوکے اور پیاسے تھے. کیا کبھی آپ نے روزہ رکھا کہ 10 محرم الحرام تک میں روزہ رکھوں گا اور امام حسین کی پیاس کو میں سوچوں گا کہ کس طرح امام حسین بھوکے اور پیاسے رہے، چاش میں بھی روزہ رکھ کر کس طرح امام حسین کی پیاس کو میں گوارا کر دوں تاکہ محبت حسین میں مجھے بھی کچھ ثواب حاصل ہو جائے. لیکن آپ نے تو اس کا الٹا کر دیا. آپ بھوکے پیاسے نہ رہے بلکہ آپ نے 10 محرم الحرام کو تو اور زیادہ موج مستی میں زندگی گزاری، اور زیادہ ہلڑ بازی میں زندگی گزاری، اور زیادہ عورتوں کے خلط ملط میں اس طرح آپ نے زندگی گزاری. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہی حسینیت ہے؟ میری کوئی دشمنی آپ سے نہیں. آپ سوچیں، سمجھیں اور اس بات کو تسلیم کریں. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے، آپ جانتے ہیں کتنی تکلیف اللہ کے رسول کو ہوئی تھی. امام علی مقام جب شہید ہو گئے تو حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول کی زوجہ دوپہر کے وقت سو رہی تھی. خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول کی بیوی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر پر آج امامہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھیوں میں گرد جمی ہوئی دھول کے آثار ہیں، بالوں میں گرد اور دھول کے آثار ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آپ زمین سے کچھ اٹھا کر شیشی میں ڈال رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے یہ کیسی شکل بنا رہی ہے اور آپ کے سر مبارک پر آج امامہ بھی موجود نہیں ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کے بال میں گرد ہے، آپ کے داڑھی میں گرد ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں شیشی کیسی ہے؟ حضور آپ یہ کیسی چیز اٹھا کر شیشی میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ، کیا تمہیں نہیں پتا میرے ہی کلمہ پڑھنے والوں لوگوں نے کربلا کے میدان میں میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا ہے، ان کا خون بہا دیا ہے. میں زمین سے خون اٹھا کر امام حسین کا اس شیشی میں ڈال رہا ہوں. وہ رسول جی امام حسین کے رونے کو بھی کبھی گوارا نہیں کرتے تھے. حسین روتے تھے، حضور کو تکلیف ہوتی تھی. ذرا سوچو کربلا کے میدان میں جب امام حسین کا سر کٹا ہوگا تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی. آج امام حسین کے کردار پر عمل نہ کر کے اس طرح ہم ڈھول تاشے میں مورتیوں کی شکل میں تعزیہ بنا کر گھما رہے ہیں اور اس طرح کی عیاشیوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ذرا سوچو امام حسین کے نانا جان ہمارے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کوفہ کی سرزمین پر یزیدیوں کی طرف سے ڈھول بجایا گیا تھا، ڈھول یزیدیوں کی طرف سے بجایا گیا تھا. آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ ہسٹری کو پڑھیں. کوفے کی طرف سے یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا. دیکھو قیدی لوگ آ گئے، معاذ اللہ قیدیوں کو قید کر دیا گیا. ان کا سر مبارک کو نیزے پر، قیدیوں کا سردار کو معاذ اللہ نیزے پر چڑھا دیا گیا. کوفے کی سرزمین پر آج ایک میلہ لگا ہوا ہے، لوگ قیدیوں کو آ کر کھانا کھلا رہے ہیں. سیدہ زینب نے کہا خبردار ہم مصطفیٰ کی آل ہیں، ہمیں صدقہ نہ دو. پورے زمانے جن کے نام کا صدقہ کھاتا ہے آج لوگ ان کا صدقے کی کھجوریں دے رہے تھے. آپ سوچیں آپ یزیدیوں کے کردار میں ہیں یا حسینی کردار میں ہیں. بہت زیادہ آپ کے سامنے کوئی آپ کی بے عزتی کرنے نہیں آیا ہو. دل روتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں.
میں خوش کرنا چاہوں گا تو 2 منٹ لگیں گے، ایسی زبردست تقریر آپ کے سامنے ہوں گی، آپ سارے واہ واہ کریں گے، خوش ہوں گے، لیکن کیا فائدہ؟ مجھے اپنی واہوائی تو بٹورنا نہیں ہے، مجھے اپنی آپ کی طبیعت تو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کردار حسین سے جو ہم اور آپ بھٹک گئے ہیں، ہمیں اس راہ پر چلانا ہے۔ صحیح معنوں میں یہ کردار حسین نہیں ہے۔ اس طرح کی خرافات سے آپ خود بھی بچیں اور دوسرے کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ بچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔